ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكلا وعد الله والله بما تعملون خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب کہ جس شخصیت کا تذکرہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس شخصیت پر تان کرے۔ یہ کام صرف اور صرف روافض ہی سر انجام دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی کے بعض نیم رافضی حضرات اہل سنت کی صفوں میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مظلوم صحابی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور میرے محبوب کا یہ یار اتنا مظلوم ہے کہ باقی صحابہ کرام ان کے کام پر، ان کی ذات پر تنقید کی جاتی ہے، محبوب کے یار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ذات پہ بھی تنقید کرتا ہے اور تنقید کرنے والا ان کے نام پر بھی تنقید کرتا ہے۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے صرف ابو سفیان کے بیٹے کا نام معاویہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی ایک صحابہ ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کا نام ہی مسجد بنی معاویہ ہے۔ اسی طرح تابعین کے اندر، ائمہ کرام کے اندر، اسلاف کے اندر بے شمار ایسے نام موجود ہیں، لیکن چونکہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند وہ میجر اعتراضات جو سیدنا معاویہ کے حوالے سے کئی زبانوں پر ہوتے ہیں، میں اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ محترم ساتھیو،
سب سے پہلے جو اعتراض میرے پیارے معاویہ پہ کیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ متاخر الاسلام تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ کئی بد لحاظ اس حد تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی راستہ نہیں تو اسلام کے راستے کو اپنا لیا مجبور ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ فتوی بازی آج 1400 سال بعد کوئی بندہ بیٹھ کے، کون سا اس کے پاس آلہ ہے کہ جس آلے کے ذریعے وہ معلوم کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس کون دل سے آیا تھا اور کون مجبوراً آیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آلہ نہیں۔ البتہ الہ العالمین کا جو فرمان ہے اس نے اتنی بات ضرور واضح کر دی ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں ان کی بھی قربانیاں قابل تحسین ہیں، ان کے غزوے، ان کا خرچ کرنا، ان کا جہاد کرنا، اسلام کے لیے خدمات کو سر انجام دینا، رب کہتا ہے کہ قابل تحسین ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا جہاد اور ان کے صدقات اور ان کا خرچ کرنا جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بندی ضرور کی ہے، اور مالک کائنات نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اے لوگو جو فتح مکہ سے پہلے تم میں سے اسلام لا چکے، اللہ کی راہ میں خرچ کر چکے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کر چکے، ان کی برابری بعد میں آنے والے نہیں کر سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، اب غور کیجئے مالک کائنات کے انداز تکلم پر، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا جہاد قبول نہیں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے صدقات قبول نہیں، رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان قبول نہیں، بلکہ میرے رب نے یہ فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے بڑا درجہ؟ الہ العالمین نے بیان کر کے یہ بتلایا ہے کہ درجہ تمہارا بھی ہے، قبولیت تمہیں بھی ہے، جہاد تمہارا بھی قبول، ایمان تمہارا بھی قبول، صدقات تمہارے بھی قبول، خرچ تمہارا بھی قبول، لیکن اگر برابری کی بات آئے گی تو ان کا درجہ بولیں زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک کا درجہ زیادہ ہو جائے تو دوسرے کے درجے کے اوپر تان و تشنیع کی اجازت کون دیتا ہے؟ اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تبوک کا غزوہ ہے، نبی پاک اعلان کرتے ہیں آج محمد مصطفیٰ کو جہاد کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ میرے نبی کے غلام اٹھتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق نبی پاک کی خدمت میں اپنے مال صدقات لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی ساری رات مزدوری کر کے ایک سا جو کا لے کے آیا، کسی کے پاس مٹھی بھر کھجوریں تھیں، میرے محبوب کے پاس وہی لے کے آ گیا۔
کوئی میرے پیارے عثمان جیسے ہیں. حضرات گرامی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہی مجلس میں اعلان کر کے 700 اونٹ غلے اناج سے لدے ہوئے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیے. اور میرے پیغمبر کا فاروق اٹھتا ہے، کہتے ہیں الیوم اسبق ابا بکر، ہر موقع پر صدیق آگے ہوتے ہیں. آج میرے پاس بڑا مال ہے، آج رسول اللہ کی خدمت میں مال نچھاور کر کے میں صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. حضرات گرامی میرے نبی کا فاروق جاتا ہے، ادھر صدیق بھی جاتا ہے. صدیق اپنا مال لے آئے، فاروق اپنا مال لے آئے. محبوب نے انداز پیار میں بے تکلفی میں سوال کر لیا، اے صدیق تم کیا لے کے آئے ہو؟ فاروق تم کیا لائے ہو؟ میرے پیغمبر کا فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی جتنا مال تھا اس میں سے آدھا میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. میرے نبی نے صدیق سے پوچھا تم کیا لائے، کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے نبی مال سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے تو یا رب کو چھوڑا ہے یا اس کے رسول کو چھوڑا ہے. حضرات گرامی سیدنا فاروق کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کبھی میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، صدیق سے برتری نہیں لے سکتا. میں سوال کرتا ہوں اس موقع پر صدیق کا درجہ بڑھ گیا، صدیق کی عظمت بڑھ گئی، صدیق کا صدقہ بڑھ گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑھ گیا. اس مقام پر خرچ کرنے میں، قربانی دینے میں، ایثار کرنے میں. تو یہ کون اجازت دیتا ہے کہ کوئی بندہ باقیوں پہ تان و تشنیع شروع کر دے؟ صدیق کا درجہ زیادہ، تو کیا صدیق کے زیادہ درجہ ہونے کی وجہ سے کسی کو اجازت ہے کہ وہ نبی کے فاروق پہ تان و تشنیع کرے، نبی کے عثمان پہ تبرہ کرے، محبوب کے علی پہ انگلی اٹھائے، میرے نبی کے عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر لب کشائی کرے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے درجہ بندی میں فرق ہو جاتا ہے، جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. درجہ بندی میں فرق ضرور ہے. اور وہی میرا رب کہتا ہے کہ لوگوں سنو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی اعتراض اٹھانے شروع کر دے کہ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کا صحابی فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے. نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، الہ العالمین نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، بعد میں ہونے والے سب کا ذکر کر کے، درجہ بیان کر کے پھر رب نے اعلان کر دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ یاد رکھو میں نے جنت کا وعدہ ان سب سے کیا ہے، میری جنت کا وعدہ ان سب سے ہے، میری بخشش کا وعدہ ان سب سے ہے، میری رضا کا وعدہ ان سب سے ہے، انعامات کا وعدہ ان سب سے ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اس سے بھی ہے، جو بعد میں ہوا اس سے بھی ہے. حضرات گرامی ایک دوسرے پہلو سے میں عرض کروں گا. کئی لوگ، ہمارا آج کا نوجوان بیچارہ سیدھا سادہ، مطالعے سے دور، پڑھنے سے دور، ایسے کسی کی بازاری گفتگو میرے نبی کے صحابی کے متعلق سنتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا جی فتح مکہ تک تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے. جو فتح مکہ پہ صحابہ مسلمان ہوئے نا، ان کے اوپر ایک انگلی یہ بھی اٹھائی جاتی ہے. اور یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ یاد رکھیے، یہ جتنے کلمات ہیں یہ روافض کے ہیں. ہمارے کئی لوگ منبر پہ بیٹھ کر، اپنے میڈیا پہ بیٹھ کر، مائک کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے عقیدے منہج کو پڑھے بغیر ان کے وہی لفظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا زبان ہماری ہے لیکن مواد کسی اور کا نکل رہا ہے. سنیے آج کہ جی فتح مکہ تک تو یہ میرے محبوب سے لڑتے رہے تو اس وقت مسلمان ہوئے. تو مجھے یہ بتلائیے
فتح مکہ کے اوپر اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، میرے محبوب اس کا اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ قبول کرتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، تو کیا پچھلی زندگی پہ تنقید کی جائے گی؟ اگر کرو گے تو صرف سیدنا معاویہ یا سیدنا ابو سفیان ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجھے یہ بتلائیے سیدنا فاروق نے میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھا کے گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا حضرت سراقہ بن مالک نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ کیا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو بدر میں آئے تھے محبوب سے لڑنے کے لیے، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ احد میں آئے کئی لوگوں کو رب ذوالجلال نے بعد میں ایمان کی، اسلام کی توفیق دے دی۔ میں سوال کرتا ہوں، جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، میرے پیغمبر کا غلام ہو گیا، آقا کا مرید ہو گیا، میرے نبی نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا، بھلے وہ 2 سال میرے نبی کے خلاف چلا، 4 سال چلا، 6 سال چلا یا 10 سال چلا، کسی زبان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دورانیے کے اوپر وہ بحث کرنا شروع کر دے اور انگلی اٹھانا شروع کر دے اور تنقید کرنا شروع کر دے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کے 10 سال ہیں، کوئی 8 سال، کوئی 5 سال۔ شروع میں تو چند لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا، آہستہ آہستہ میرے نبی کا دین سمجھ آتا گیا، لوگ میرے محبوب کے غلام بنتے گئے۔ اور یہ بھی سنیے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس کو بنیاد بنا کر تنقید کی جائے نبی کے ابو سفیان پر یا نبی کے معاویہ پر، میں سوال کرتا ہوں پھر تنقید 2 پہ ہی کیوں کرتے ہو؟ 2 پہ ہی کیوں ہے؟ کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے 2 بندے تو نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 تو نہیں تھے نا، کتنے تھے؟ بہت سارے تھے۔ مسجد حرام کا صحن بھرا ہوا تھا، اور ان میں چند نام میں آپ کو عرض کروں، ان میں جس کو میرے نبی نے بیت اللہ کی چابیاں دی تھیں عثمان ابن طلحہ بھی تھے۔ سمجھ آئیے بات؟ بنو تمیم قبیلے کے فرد جس کو رسول پاک نے بیت اللہ کی چابی عطا کی اور فرمایا لو یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، یعنی تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، اور آج بھی بیت اللہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ عثمان بن طلحہ تھے۔ مسلمان کب ہوئے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ ان کی عظمت فضیلت بیان کرتے ہیں نا، کوئی ہے جو ان پہ تنقید کرے اس بنیاد پر کہ یہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان؟ نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، اسی طرح عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اور آگے چلیے، جناب علی المرتضی کے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب، سیدنا علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کب کلمہ پڑھا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اس سے آگے چلیں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس، پیغمبر کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کلمہ پڑھا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ تمہارا معیار، تمہارا زاویہ، تمہارا قانون، تمہارا پیمانہ ہوگا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ان پہ تنقید شروع کر دو۔ اگر ان پہ کرنی ہے
تو یہ تنقید پھر حضرت معاویہ اور ابو سفیان تک رکے گی نہیں، آگے تک جائے گی۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا موقف یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جیسے سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے، جیسے سیدنا عقیل ابن ابی طالب ان کے پاؤں کی دھول آنکھوں کا سرما ہے، جیسے ہمارے لیے حضرت صفوان ابن امیہ ان کی پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے، ویسے ہی ہمارے لیے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی پاؤں کی دھول بھی آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر میں عرض کرتا چلوں سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے، یہ تو تھا فتح مکہ والی بات کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے بھی ثابت ہے، فتح مکہ سے پہلے ثابت ہے سیدنا امیر معاویہ کے اسلام۔ وہ کیسے؟ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آتے ہیں۔ مکہ فتح کب ہوتا ہے؟ 10 ہجری میں کیا 8 ہجری میں؟ 8 ہجری میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو حدیبیہ مقام پہ روک دیا گیا، میرے نبی واپس چلے گئے۔ مکہ والے کہتے ہیں اگلے سال آنا، میرے محبوب اگلے سال آئے۔ 1 سال بعد، کون سی ہجری ہے؟ سن 7 ہجری ہے۔ میرے محبوب عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد جب بالوں کے کاٹنے کی باری آئی، میرے محبوب نے فرمایا لوگو ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ گال سمجھ نہیں آئی دوانوں، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، میرے نبی نے فرمایا۔ حضرات گرامی، یہی تو المیہ، یہی تو دکھ ہے، یہی افسوس ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ باریک ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ادھر قوم ذاکر بولدہ بات جو پہلی اندنے بے شمار نعوذ باللہ من ذالک، نام نبی کے صحابی کا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بے شمار۔ یاد رکھیے، اب غور کیجئے اس بات پر، یہ امام کائنات کب آئے ہیں؟ سن 7 ہجری میں آئے ہیں۔ میرے نبی نے عمرہ کی ہے، عمرے کے بعد رسول پاک فرماتے ہیں بال کٹوانے کی باری آئی، فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ سیدنا معاویہ آگئے، فرمایا معاویہ یہ تمہارے پاس مشکس ہے، کینچی ہے، اس کے ساتھ میرے بال کاٹو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیے۔ کس نے رکھے؟ میرے پیغمبر کے معاویہ نے رکھے ہیں، اور نبی کے بال کاٹے ہیں، اور نبی سے اتنا پیار ہے کہ میرے پیغمبر اپنے بالوں کے کٹوانے کے لیے معاویہ کو بلواتے ہیں، معاویہ کو بلواتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 7 ہجری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کو غلطی لگی ہے، یہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، ابھی اعلان نہیں کیا، لیکن مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی کو پتہ ہے، پیغمبر کو علم ہے، تبھی تو بلاتے ہیں کہ معاویہ کو بلواؤ۔ معاویہ میرے بال کاٹے، پیغمبر کے معاویہ نے نبی کے بال کاٹے ہیں، کاٹ کے بال اپنے پاس رکھ لیے، اور پتہ کیا کیا؟ ایک بار میرے نبی کے ناخن تراشے، ناخن بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ فرماتے ہیں ایک بار میرے پیغمبر نے قمیص دیکھی، میرے اوپر پھٹی ہوئی قمیص تھی، نبی پاک نے اپنے پاس سے مجھے ایک صحیح قمیص عطا کی، وہ قمیص میں نے پہنی نہیں، اپنے پاس رکھ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا
वक्त आएगा मुआविया को इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वो वक्त आया, जब वक्त वफात आया, सैयदना मुआविया वसीयत करते हैं, कहते हैं ये सुनो मेरे कफन दफन का एहतमाम और इंतजाम करने वालों, मेरे पास मेरे नबी की चंद चीजें हैं, पैगंबर के बाल हैं, पैगंबर के नाखून हैं, पैगंबर की कमीज है, मुझे कफन देने लगो जब तो मेरी छाती के ऊपर पैगंबर का कुर्ता रख देना, मेरे कानों में, मेरी आंखों में, मेरे नथनों में पैगंबर के बाल और नाखून काट काट के थोड़े थोड़े डाल देना। क्यों? जब मैं रब के सामने पेश होऊंगा, रब पूछेगा मुआविया क्या लेके आए हो, मैं रब क्या कहूंगा, ऐ अल्लाह मैं तेरे मोहम्मद की निशानियां लेके आया हूं। हजरात ग्रामी, सही हदीस के साथ, सही सनद के साथ साबित है कि मेरे पैगंबर के मुआविया ने नबी के बाल काटे और बाल काट के अपने पास रखे। अभी तक आपको बात समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप अगली सीढ़ी जिस पे मैं चढ़ाना चाहता हूं ना आपको, उस पे जब चढ़ेंगे तो समझ आएगी। आपको खबर मिल जाए लाहौर में एक बंदा है, उसके पास रसूलुल्लाह के नालैन मुबारक है, देखने जाओगे? क्या ख्याल है? जाते नहीं है? जाती है दुनिया। उसकी सनद क्या है, हकीकत क्या है, कहां से आए हैं, क्या दलील है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, कोई पता नहीं है, जा रहे हैं। हजरात गिरामी, अगर आपको इतला हो जाए कि कोई बंदा उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक या आपके बाल मुबारक हैं, चंद बाल ही कोई नहीं, पूरा पाकिस्तान जमा हो जाएगा। यह ताकीक बाद में होगी कि खबर सच्ची थी कि झूठी थी। लोग जमा हो जाएंगे कि इसके पास मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। क्यों? इसलिए कि नबी के बालों के अंदर भी रब ने इतनी बरकत रखी है। मेरे महबूब की सहाबियात फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बाल हमारे हाथ लगे, हमने वो बाल पानी की एक डबिया में रख दिए। उसके बाद जब पूरे मदीना में किसी का बच्चा बीमार होता था, वो अपना बर्तन हमारे पास भेज देते थे, उसमें पानी डाल के भेज देते थे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल उस पानी में डबो देते थे, अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर देता था। ये महबूब के बाल हैं। और कोई दावा करे दुनिया के किसी कोने में कि मेरे पास नबी कायनात के बाल हैं, उम्मत दौड़ती है, लपकती है उन्हें देखने के लिए। हजरात ग्रामी, उसके पास हैं या नहीं है इस हकीकत का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि मोहम्मद के सहाबी मुआविया के पास थे, नबी के मुआविया के पास थे। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जिस बाल के अंदर अल्लाह इतनी बरकत रखे कि बीमारों को शिफा दे दे, वो बाल जब पैगंबर के मुआविया के पास आए तो मुआविया को बरकतें क्यों ना मिलेंगी? क्यों ना बरकतें मिलें? और बरकतें अल्लाह ने इतनी अता की, इतनी अता की रब्बे जुल जलाल ने कि 64,65,000 मुरब्बा मील के ऊपर अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमाई सैयदना मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी भी अल्लाह ताला ने इससे पहले किसी मुस्लिम हुक्मरान को जनाब फारूक, जनाब सिद्दीक, जनाब अलीउल मुर्तजा, जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, उनके दौर में कभी भी फतूहात का दायरा कार इस हद तक नहीं फैला था जिस हद तक सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फैला। हजरात गिरामी, फिर एक और एतराज उठा दिया जाता है, क्या कि जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल में अहादीस नहीं मिलती। बात समझ आ रही है? अहादीस नहीं मिलती। याद रखिए, यह भी मीडिया का दौर है और मीडिया के ऊपर ऐसे प्रोपेगंडे को लोग पता नहीं क्यों धड़ाधड़ कबूल कर लेते हैं, हकीकत हो या ना हो। मेरे महबूब के बेशुमार सहाबा किराम, कमो बेश 1,44,000 सहाबा किराम मेरे पैगंबर के हर सहाबी के मुतालिक मुतय्यन करके नाम लेकर फजीलत आपको नहीं मिलेगी।
چند صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کی، ان کی رفعت بیان کی، بلندی بیان کی، چند صحابہ کرام۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ نام لے کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بلندی اور رفعت بیان نہیں کی، لیکن مجموعی طور پر ان کی عظمتیں، فضیلتیں بیان ہیں۔ کیسے؟ جب امام کائنات نے فرما دیا کہ لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ وہ بندہ جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب کسی کا نام لے کر میرے پیغمبر عظمت بیان کریں تو وہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، اور اگر کسی کا نام لے کر میرے نبی نے اس کی عظمت بیان نہیں کی، اتنا ہی کہہ دیا لا تمس النار من رآنی، تو وہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، اور اس کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ پیغمبر نے ایک ایک کے متعلق سمجھے اعلان کر دیا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ان میں پیغمبر کے صدیق بھی ہیں، پیغمبر کے فاروق بھی ہیں، پیغمبر کے عثمان بھی ہیں، پیغمبر کے علی بھی ہیں، پیغمبر کے طلحہ بھی ہیں، پیغمبر کے زبیر بھی ہیں، پیغمبر کے انس بھی ہیں، نبی کے بلال بھی ہیں، پیغمبر کے ابو ذر بھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ابو ہریرہ بھی ہیں، اب میرے نبی کے عبادہ بن الصامت بھی ہیں، میرے نبی کے ابو سفیان اور معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوسری بات سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر جناب معاویہ کا نام لے کر بھی عظمتیں بیان کی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا معاویہ وضو کروا رہے ہیں، میرے پیغمبر نے دیکھا اور فرمایا میرے معاویہ ان ولیتم الامر فاتقوا اللہ، اگر تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا۔ سیدنا معاویہ فرماتی ہیں اسی دن سے میرے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ پیغمبر نے فرما دیا ہے تو ایک نہ ایک دن حکومت ضرور ملے گی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے نبی کی یہ بشارت پوری ہوئی، آپ علیہ السلام نے اپنے نواسے سیدنا حسن کو دیکھا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، ممکن ہے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ کون میرا بیٹا سردار ہے؟ حسن۔ اس لیے یار لوگ سیدنا حسین کا نام جتنا گج وج کے لیتے ہیں نا، آپ نے کبھی جناب حسن کا نہیں سنا ہوگا اس انداز میں۔ اور کیوں نہیں سنا؟ ان کو غصہ ہے کہ انہوں نے جناب معاویہ سے صلح کیوں کی، صلح کیوں کی۔ اور یاد رکھیے میرے محبوب فرماتے ہیں بین فئتین عظیمتین، دو گروہ اور دونوں گروہ بھی عظیم بڑے، اور فرمایا من المسلمین، دونوں گروہوں کو میرے پیغمبر نے مسلمان بھی فرمایا۔ یہ گروہ دو کون ہیں؟ ایک پیارے علی والا ہے، دوسرا پیارے معاویہ والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں کو میرے پیغمبر نے عظیم بھی کہا، دونوں کو میرے نبی نے مسلمین بھی کہا، اور ان میں صلح کروانے والے جناب حسن کو میرے پیغمبر نے سید اور سردار بھی کہا۔ اس کا مطلب ہے جو لڑانے کی بات کرے وہ سید اور سردار نہیں ہوا کرتا، سردار اور سید وہی ہوا کرتا ہے جو صلح کی بات کرتا ہے، جو ملانے کی بات کرتا ہے۔ اور جب یہ صلح ہو گئی تو 55,000 صحابہ کرام نے اس صلح کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، مزید 55,000 صحابہ کرام نے۔ اور اس کے بعد اس سال کو سنۃ الجماع، سنۃ الاتفاق، اتفاق کا سال اور جماعت کا سال کہا گیا ہے، جس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ان دو جماعتوں میں صلح کروا دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں اس پہ بھی عرض کرتا جاؤں، کہ وہ یہ ہے کہ جناب علی اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا آپس میں تنازع تو ہوا ہے نا جی، اختلاف تو ہوا ہے،
تو سیدنا معاویہ نے جب اختلاف کیا تو پھر ظاہر ہے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر وہ ٹھیک ہی بنتے ہیں نا. میں ان بھائیوں سے عرض گزار ہوں جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کرنے والے اور میدان میں آنے والے سیدنا امیر معاویہ پہلے انسان تھے یا ان سے پہلے بھی کوئی آیا تھا؟ جی پہلے بھی آئی تھی نا ایک شخصیت، پہلے بھی آئی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میری یہاں اہل سنت سے گزارش ہے، باقیوں سے نہیں، اہل سنت سے گزارش ہے، سیدنا علی کے مد مقابل آنے کی وجہ سے اگر اعتراضات کرتے ہو سیدنا معاویہ پر تو امی عائشہ کے متعلق کیا کہو گے؟ سیدہ عائشہ کے متعلق کیا کہو گے؟ وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، وہ جگہ ذرا بڑی ہے. اس لیے تو سنیے کیا کہیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ سیدنا علی ہیں، سیدنا معاویہ ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدہ عائشہ ہیں. ان کا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اجتہادی خطا کی بنا پہ ہوا ہے. اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اس بنا پہ ہوا ہے. وہ رب انہیں معاف کر چکا ہے. اللہ ان کے ساتھ حسنا کا، نیکی کا، رضا کا وعدہ کر چکا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ سارے گھر یہ احترام کے گھر ہیں، یہ عزت کے گھر ہیں، اور کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کسی ذات کے متعلق اپنی زبان کو جنبش دے سوائے ادب کے، سوائے احترام کے. اور یہ یاد رکھیں، جو یہ کہے کہ ان کے متعلق عظمتیں نہیں ملتی، فضیلتیں نہیں ملتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے. میرے پیغمبر نیند میں ہیں، آپ مسکرا کے جاگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، مسکراتے ہوئے جاگے. پاس ام حرام بنت ملحان ہیں. فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس انداز میں بیدار ہو کر مسکرا رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، کیا بات ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے چند لوگ دکھائے ہیں، وہ سمندر کے اندر بیڑے ڈال کر جہاد پہ جا رہے ہیں اور وہ ان بیڑوں کے اوپر ایسے لگ رہے ہیں گویا کے تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، یہ پہلا لشکر جو سب سے پہلے سمندر کے اندر بیڑے ڈالے گا، پہلا لشکر جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، اس فوج اور اس لشکر کے ایک ایک سپاہی نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. میرے پیارے پیغمبر کی ام حرام کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہیں. حضرات گرامی یہ دعا ہو گئی، یہ بشارت مل گئی. اس کے بعد زمانہ آیا، پیغمبر چلے گئے، صدیق کا دور آیا. سیدنا معاویہ نے اجازت مانگی، اے صدیق اجازت دیجئے، رومی تنگ کرتے ہیں، ہم بیڑے بنا کر، باہری بیڑے بنا کر سمندر کو عبور کر کے ان کا مقابلہ کریں. اجازت نہیں ملی. فرمائے نقصان کا خطرہ ہے. فاروق کا دور آیا، اجازت نہیں ملی. سیدنا عثمان کا دور آیا، معاویہ نے پھر اجازت مانگی، جناب عثمان نے اجازت دی اور فرمایا تمہارے پاس 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر اندر یہ بیڑے، یہ لشکر تیار کرو. حضرات گرامی اب یہ مشینی دور نہیں تھا کہ ہر کام مشین کے ساتھ ہو جائے. درخت کاٹنے پڑتے، آرے چلانے پڑتے، کیل لگانے پڑتے، یہ سارے معاملات تھے. اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سال نہیں گزرا، سال سے پہلے بحری لشکر تیار کر لیا جس کے اندر تقریباً 1700 بحری بیڑے کشتیاں تھیں. تیار کیا جناب امیر معاویہ نے. 28 ہجری میں یہ لشکر چلا ہے اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے، حضرت عبادہ بن صامت آئے. جب علم ہوا اس لشکر کا کہ یہ وہ لشکر ہے جس پر رسول پاک جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے کے گئے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت آئے، عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن عمر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ تمام صحابہ
صحابہ کرام آئے وہ ام حرام بھی آئیں جو نبی پاک سے دعا کروا کے اس لشکر میں شامل ہوئیں. میں کہتا ہوں اس لشکر میں جتنے فوجی تھے، جتنے جرنیل تھے، جتنے کمانڈر تھے، جتنے لڑنے والے تھے، جتنے مجاہدین تھے، ایک ایک رب کی جنت کا حقدار ہے، کیونکہ یہ فرما گئے ہیں محمد مصطفیٰ. یہی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. پھر سنیے، یہاں پر ابو ایوب انصاری لڑتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، جنت کے حقدار ہیں، پیغمبر کی بشارت ہے، لیکن لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں. ابن عمر لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں، ابن عمر لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں، عبادہ بن صامت لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں. نبی کے جتنے صحابی لڑتے ہیں بطور سپاہی لڑتے ہیں. ان کے اوپر امیر ہے، ان کے اوپر جرنیل ہے، ان کے اوپر کمانڈر ہے تو نبی کا معاویہ ہے، سیدنا معاویہ ہے. حضرات اکرامی، یہ ہیں وہ انسان جو نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پا کے گئے ہیں. اور حضرات اکرامی، یہ وہ گھر ہے. اہل بیت کی عظمت کو سلام، لیکن معاویہ کے گھر کا بھی احترام کیا کر، کیونکہ معاویہ کا گھر وہ گھر ہے. نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو کافر ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا محمد اس پہ تلوار نہیں اٹھائے گا. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ابو سفیان کا گھر ہے. حضرات اکرامی، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عباس کے دوست تھے، نبی کے چاچے کے دوست ہیں، نبی کے چاچے کے. حضرت عباس کے باہمی دوستی بھی تھی. فرمایا اللہ کے پیغمبر، آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان سردار آدمی ہے، اللہ کے رسول اس کے مطابق کوئی عظمت دینا. میرے نبی نے یہ عظمت بھی عطا کی. اور دوسرا فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتا ہے تم جنگی کمان کرنے کے بڑے شوقین ہو، لہٰذا میں محمد تمہیں مختلف دستوں پر جہاد پر امارت عطا کرتا ہوں. پیارے ابو سفیان کو عطا کی. یہ وہ عادل آدمی ہے، وہ سچا آدمی ہے نبی کا ابو سفیان. آپ کو پتا ہے جب ہرقل کی دربار میں جو مسلمان حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے، کچھ یاد ہے؟ جب ہرقل نے بلوایا تھا کہ کفار میں سے کوئی بندہ بلواؤ، میں پوچھتا ہوں کہ محمد ان میں کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کی طرف سے کون آئے تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے، اور جتنی باتیں حضرت ابو سفیان نے کی ہیں تاریخ کا حصہ ہے، حالت کفر میں کی تھی، لیکن میرے نبی کی ذات پر ایک بھی جھوٹ باندھا، بہتان لگایا، غلط بیانی کی نہیں کی تھی. یہ وہ ابو سفیان ہیں کہ جن کی زبان کو اللہ رب ذوالجلال نے دور کفر میں بھی میرے محمد کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج وہ ایمان لائے ہیں تو ان پہ تان و تشنیع کرتے ہو. اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میرے نبی کے تمام اصحاب ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، رب کی رضا ان پہ واجب ہے. اور اگر کوئی کہے تمہیں کہ دیکھیں جی یہ جناب معاویہ کو پڑھیں، یہ طبری نے کیا لکھے، یا البدایہ نے کیا لکھے، یہ فلاں نے کیا لکھے، تم کہو ان کے جتنے راوی ہیں، کوئی لوط بن یحییٰ ہے، ابو مخنف جیسے دیگر کذاب متہم بالکذب، جھوٹے روات، ان کی بنائی ہوئی روایتیں پیش کر کے تم ہمیں کہتے ہو کہ اب نظریہ دو جناب معاویہ کے متعلق، اب نظریہ بناؤ سیدنا ابو سفیان کے متعلق. نہیں، ہم تمہاری اس تاریخ کو پیش کریں گے رب ذوالجلال کے قرآن پہ. اللہ کا قرآن کیا نظریہ دیتا ہے میرے نبی کے یاروں کے متعلق؟ کیا نظریہ دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. تو کہتا ہے پڑھ جی، یہ کیا کہتی ہے البدایہ، کیا کہتی ہے تاریخ طبری؟ میں کہتا ہوں پڑھ کیا کہتا ہے قرآن، اولئک حزب اللہ. پڑھ قرآن کیا کہتے ہیں، الا ان حزب اللہ ھم المفلحون. اس لیے جب قرآن نے فیصلہ کر کے نبی کے یاروں کا تمہارے ہاتھ میں قرآن کی آیات محمد مصطفیٰ دے کے گئے ہیں،
آج کیوں بہک جاتے ہو کسی جہلمی کے پیچھے لگ کے اور کسی جھالوی کے پیچھے لگ کے؟ اس لیے غور کیا کرو، احتیاط کیا کرو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کا جب بھی مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی عقیدہ، نظریہ سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔